बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं शरिंगल में मौजूद हूँ और असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद साकिब के साथ यहाँ हम आज एक सेशन ले रहे हैं ताकि इन इलाके के जो सूरत हाल है, आटा क्राइसिस और बर्फ़बारी के बाद जो यहाँ सूरत हाल थी, मुख्तलिफ लिंक्स रोड जो है वो बंद थे। टूरिज़म के हवाले से हम बात करेंगे कुमराट का, चूँकि ये एरिया है मेन रोड है, तो सीज़न भी आ रहा है और सीज़न के बाद जो है यहाँ पे कौन कौन से इक़दाम यहाँ पे तहसील इंतज़ामिया उठा रहे हैं, इस सिलसिले में पूछेंगे। एसएम साहब के आज आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं, तो सर ये बताइए कि सबसे पहले चूँकि बर्फ़बारी अभी मुज़ाफ़ाती इलाक़ों में हो रही है और बारिश भी आज हो रहा है, तो ये बताइए कि लोगों को बहुत शदीद मुश्किलात का सामना था। डोगदरा, कुमराट, ग्वलदई जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पे लोग यही शिकायत कर रहे थे कि जो लिंक्स रोड है वो अभी तक साफ़ नहीं हुआ। तो इस बारे में आप नाज़रीन को क्या बता सकते हैं? बिस्मिल्लाह। पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने एक अपॉर्चुनिटी दी। इस सिलसिले में जहाँ तक हमारे पास स्नो बाउंड एरियाज़ का था, उसमें हमने एक बहुत बड़ा क्लीन ऑपरेशन इस सिलसिले में किया था और उसमें हमने अपने रूम को एक कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया था जिसमें जो है तमाम एक्टिविटीज़ मोनीटर होती थी। और इसमें फ़र्स्ट टाइम इस तरह हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और CNW के ताउन से हम लोगों ने ऑपरेशन किया था कि जहाँ भी क्लीनिंग या रोड क्लियरेंस एक्टिविटी होती थी उसमें हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या लीविस फोर्स का एहलकार लाजमी होता था। उस दफ़ा जो एक स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस था उसका हमें ये फ़ायदा हुआ है कि ना सिर्फ कम टाइम में ज़्यादा काम हुआ है बल्कि वो काम ज़्यादा अच्छे तरीके से भी हुआ। जिस तरीके से हमारे पास बहुत से ज़्यादा ऐसे रोड थे जो पहले नहीं क्लियर हुए थे, जो शालबान का हो गया, टिंगिसार का हो गया, या बहुत ज़्यादा साइड रोड्स हो गए, गनशाल वगैरह के हो गए, या ऊपर हयागी तरफ के जो रोड्स हो गए गुरियाल के, तो ये रोड इस दफ़ा फर्स्ट टाइम क्लियर। यानी आपके कहने का मकसद यह है कि जो दूर दराज के इलाके थे वहाँ पे जो मुश्किलात थे, अब वहाँ के लिंक्स रोड जो है वहाँ से बर्फ़ जो है हटा दी गई है, साफ कर दी गई। एग्जैक्टली। इवन हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो मसला आ रहा था वो बबूज़ो रोड का था, क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हुई थी और आपको पता है वो इलाका भी काफ़ी ज़्यादा उसमें आबादी है। तो वो तकरीबन हमने जुम्मे के दिन वो काम उस पर स्टार्ट किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हुआ है। तो वहाँ से भी काफ़ी आबादी जो है वो बिल्कुल, उसमें हमें थोड़ी सी हैवी मशीनरी की भी ज़रूरत है। और शरिंगन टुवर्ड कुमराट जो कि विंटर में भी हमने यही देखा कि जो पार्टनर हैं सऊदी अरब और दीगर इलाकों जो कि नॉन लोकल है वो तो आ रहे हैं स्नोफॉल देखने के लिए। तो इस बारे में जो है कुमराट के हालात अगर बता दें, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट है। उसमें हमारी 2 डायमेंशनल स्ट्रेटजी थी। एक तो जो बाज़ार थे वो हमने बिल्कुल क्लियर करवाए थे कि वो ओपन हो, गाड़ियाँ दोनों तरफ से पास हो सकें, जिस तरह कलकोट का बाज़ार हो गया और जिस तरह थल का बाज़ार हो गया। और ये हमने एक दफ़ा 2 दफ़ा हम लोगों ने जो है ना ये चीज़ क्लियर करवाई थी, बाज़ार में इसमें क्लियर करवाई थी। उसके अलावा फिर हमारी दूसरी स्ट्रेटजी ये थी कि एक तरफ से डाउन टूवर्ड शरिंगल क्लीनिंग वो क्लियरेंस एक्टिविटीज़ हो रही होती थी, दूसरी तरफ से जो है ना यहाँ से कुमराट, तो वो डबल चैनल हमने उसको क्लियरेंस एक्टिविटी एग्जीक्यूट की थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुमराट में जो गेस्ट हाउसेज है वहाँ तक भी रोड क्लियर करवाया, थल का बाज़ार भी हो गया। और टूरिस्ट को अभी तक उस सिलसिले में कोई, बल्कि टूरिस्ट ने बहुत ज़्यादा विज़िट भी किया, फ्रीक्वेंटली विज़िट भी कर रहे हैं स्नोफॉल की वजह से। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उस सिलसिले में अभी तक जो है ना वो कोई कंप्लेन रिसीव नहीं हुई। हाँ, ये तो सर विंटर के बारे में था। और अब हम नाज़रीन को ये भी बताते चले क्योंकि रिसेंटली जो है आटे का शदीद किल्लत है पूरे मुल्क में और ख़ासकर KP और हमारे ज़िले में। तो इस सिलसिले में भी नाज़रीन हम ऐसे आपसे पूछ लेंगे कि जो आटा का क्राइसिस है उसमें किस तरह काबू पाया और लोगों को आया मिल भी रहा है, जो मुख्तलिफ यूनिट्स मुकामी बाज़ारों में जो है बनाए गए थे डीलर्स का। तो सर ये बताइए कि जो लोगों की मुश्किलात थे किस तरह उसको रिकवर किया और अब ये सिलसिला जो है अपना मेरे ख्याल में तो तकरीबन ख़त्म हो गया है, लेकिन उस पर किस तरह काबू पाया या अब भी कुछ मुश्किलात का सामना है? नहीं, शुरू में हम ये एक मुश्किल टास्क था हमारे लिए। इसमें हमने पहली स्ट्रेटजी ये की थी कि हमने एंटी होर्डिंग्स जो है ना इंस्पेक्शन की थी। अगर किसी ने आटा स्टॉक किया हुआ है या कि कोई महंगी कीमत पे दे रहा है तो हमने उस सिलसिले में हमने शुरू में कुछ सीलिंग भी की थी, फाइन्स भी किए थे। तो कुछ कीमत उसकी वजह से इनिशियली डाउन हो गई थी, लेकिन फिर भी कीमत इतनी ज़्यादा डाउन नहीं थी क्योंकि उसकी जो है ना सप्लाई बहुत कम थी। फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दीर से हमें ख़ास कोटा मिला शरिंगल में,
تو اس کوٹے کو یوٹیلائز کرنا بھی ایک بہت بڑا ٹاسک تھا، صحیح جگہ پہ صحیح لوگوں کو اس آٹے کی رسائی ممکن بنانا. تو ہم نے جو جتنا بھی آٹے کی وہ تھی اس کو قلت تھی اس کو اس طریقے سے منیمائز کیا کہ ان لوگوں کو انہی کے مقام پہ جا کے ہم نے آٹا سپلائی کیا، جس طرح درو ہو گیا، گھنشال ہو گیا، ڈوگ درا، ڈوگ بالا. اور اس سے یہ ہوا ہے کہ وہ ڈیسینٹرلائز ڈسٹریبیوشن سے ایک تو ہمارے پاس جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی کم ہوگی اور پرائسز سڈنلی کٹ ڈاؤن ہوگی. اب الحمدللہ وہ بھی دن اس طرح ہے کہ بازار میں آٹا دستیاب ہے، لیکن چونکہ تھوڑا سا وہ ہے لوگ نہیں لے رہے کیونکہ لینے والے کم ہیں اور لینے والے آٹا کم بہت اور زیادہ آٹا جو ہے. ہے نا وہ تو سر یہ بتائیں کہ ہمیں یہی بھی شکایت لوگوں کی طرف سے بھی آ رہا ہے کہ ایسے ساتھ جو ہے بہت سختیاں کر رہے ہیں، تو سختیوں کے بارے میں جو کہ عوام ہے اور عوام یہی محسوس کر رہے ہیں ہونی بھی چاہیے، تو اس بارے میں کیا لوگوں کی یہ شکایتیں ٹھیک ہے یا شکایت لوگوں کی تو نہیں ہوگی، ان لوگوں کی ہوگی موسٹلی جن کو جرمانہ ہوا ہے یا جن پہ تھوڑی سی سختی ہوئی ہے. عوام کو بہت زیادہ اس میں ریلیف ملتا ہے، اور خاص طور پہ اوور پرائسنگ کے معاملے پہ، چاہے وہ آٹے کی ہو، چاہے وہ روزمرہ اشیاء خود نوش کی ہو، یا اوور پرائسنگ یا ٹرانسپورٹ کی کرایوں کے بارے میں ہو. تو اس سلسلے میں اگر تھوڑی سی سختی کرتے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کو بہت زیادہ سڈن ریلیف ملتا ہے. مطلب چند لوگوں کو جو تکلیف ہوتے ہیں وہ پھر شکایتیں ہوتی ہیں، لیکن وہی چند لوگ جن کو ایک جگہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے ان کو بہت سی جگہ پہ ہم فائدہ بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو اگر ایک جگہ وہ کنزیومر ہے تو دوسری جگہ جو ہے وہ پروڈیوسر ہوتے ہیں، تو وہ ہم دونوں طرف سے ہی وہ کور کرتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، سختی تھوڑی سی شروع میں ہوتی ہے اور مجبوری بھی ہوتی ہے، لیکن بعد میں یہ ہوتا ہے عوام کو اس سے کافی زیادہ استفادہ. سر یہ بتائیے کہ ابھی سیزن آ رہا ہے اور کمراٹ چونکہ ملکی سطح پر اور غیر ملکی سطح پہ جو ہے ایک ٹورزم اسپاٹ جو ہے ہب بن گیا ہے، تو آنے والے سیزن کے لیے آپ لوگوں نے کچھ پلاننگ کی ہے ایڈمنسٹریشن کے تھرو کہ چونکہ یہ کمراٹ روڈ ہے اس پہ جو ہے بہت کنجسٹڈ روڈ ہے اور ٹریفک کا فلو جو ہے اب زیادہ ہو گیا، خاص کر سیزن میں زیادہ ہو رہا ہے. تو اس سلسلے میں ناظرین کو بتایا، خاص کر وہی لوگ جو کراچی، پشاور، اسلام آباد، پنجاب کے مختلف علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ لوگوں نے آنے والے سیزن کے لیے کون کون سے اقدامات کر رہے ہیں یا اس کے لیے پلاننگ بنا رہے ہیں. اچھا، اس کے لیے ہماری ریپیٹڈلی میٹنگز ہوئی تھی ڈپٹی کمشنر صاحب سے، اور اس میں ہم نے ٹورزم اسٹریٹجی 2020 بنائی ہے. اس کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں جس میں والنٹیئر ٹاسک فورس کو رائز کرنا ہے، جس میں کلیئرنس CNW کی مدد سے جو روڈ کلیئرنس کی مشینری ہے اس کو 2-3 اسپاٹس پہ آئیڈینٹیفائی کر کے انسٹال کرنا ہے. اس کے ساتھ فیسیلیٹیشن سینٹر کی بنانا بھی ہے اور اس کو مزید جو ہے نا ایڈوانس کرنا. اس کے علاوہ TLS جو ٹورسٹ لیوی اسکواڈ ہے وہ شامل ہے. ویسٹ مینجمنٹ پلان ہم نے کمراٹ کے لیے بنایا ہے، کلینک ایکٹیویٹیز بنائی ہوئی ہے. تو وہ ایک پوری ایک اسٹریٹجی ہے، اور ٹریفک مینجمنٹ پلان ہم نے بنایا ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک پوری والنٹیئر ٹاسک فورس جو ہے وہ ہم نے اسپیشلی اس لیے بنائی ہے کہ یہاں کے لوکل لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا اویئرنیس دی جائے کہ ٹورسٹ کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. وہ ایک پوری لانگ لسٹ ہے، ایک اسٹریٹجی ہے، اور ہر ایک اسٹریٹجی کی بڑی ڈیٹیل. یہ بھی سنا ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کچھ لیویز اسکواڈ بنائے جو کہ ٹورزم کے جو لوگ یا ٹورسٹ جو آئیں گے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، تو اس بارے میں بھی اگر ناظرین کو بتا دیں. جی، اس میں TLS ہے، ٹورسٹ لیوی اسکواڈ، جن کا جو ابھی اسٹیشن ہے وہ تھل میں ہے، ٹھیک ہے. اور چونکہ تھر جو ہے کمراٹ کے ساتھ بالکل ساتھ ہی ہے تو ایڈجیسنٹ ہے. اس میں ہم نے ان کو موٹر بائکس دی ہیں کہ وہ کسی بھی صورت حال میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، نہ صرف فیسیلیٹیٹ کرے بلکہ ان کو گائیڈ کرے. ان کی اکوموڈیشن کا بھی ہم نے ارینجمنٹ کیا. خدا نخواستہ کچھ اس طرح آ جاتا ہے کہ وہ محصور ہو جاتے ہیں تو ہم نے کچھ ایریا اسپاٹ جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفائی کیے کہ ان جگہوں پہ ٹورسٹ کو کسی بھی ہنگامی صورت حال میں رہائش جو ہے وہ مہیا کی جائے. اچھا، آخر میں سر یہ بتا دیں کہ خاص کر جو چونکہ یہاں پہ جب ہم آئے اور ہم تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ ملے تو آپ کی کارکردگی سے جو ہے بہت مطمئن بھی ہے اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ہم خود بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن لاسٹ میں آپ ایک پیغام جو ملکی سطح پہ جو سیاح ہے اور جو باہر سے آ رہے ہیں اس کے لیے، خاص کر کمراٹ کے حوالے سے جو سیکیورٹی صورتحال ہے یا فیسلٹیز ہے اس کے بارے میں جو ہے آخری پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ سیکیورٹی سچویشن کا تو لا اینڈ آرڈر کا یہاں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. ایک سیاحوں سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا انوائرمنٹ کا بھی دھیان رکھیں. یہ آپ کی اپنی جگہ، آپ نے یہاں آج بھی آنا ہے، کل بھی آنا ہے،
تو گندگی پھیلانے سے گریز کریں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ خاص طور پہ جو اپنا گند ہے وہ صاف پانی میں نہ پھینکیں، وہاں پہ پراپر ڈسٹ بن انسٹال ہے ان کا خیال رکھیں. اور دوسرا ٹورزم کو پروموٹ کریں. صرف کمراٹ یا جاز بانڈا جیسی جگہ نہیں ہے بلکہ یہاں پہ بہت سی ایسی جگہیں ہیں سب ڈویژن شٹنگل میں جو کہ آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں. تو ٹرائی ٹو ایکسپلور سم تھنگ نیو، وہاں پہ آپ کیمپنگ کریں. اینڈ ڈسٹرکٹ یو ول فائنڈ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ویلکمنگ یو آلویز. تھینک یو سر. ناظرین، آج ہم نے ایسی شرینگل صاحب کے ساتھ جو ہے یہ سیشن کیا اور ایک چھوٹا سا سیشن تھا. انشاءاللہ سیزن کے آنے سے پہلے ہم تفصیلی پروگرام اس پہ کریں گے. یہی پیغام تھا اس شہر کا جو کہ سیاح یہاں آ رہے ہیں یا آنے والے ہیں اور سیزن میں آئیں گے لاکھوں کے تعداد میں، تو وہ یہاں کے لوکل روایت کو بھی برقرار رکھے، سامنے رکھے اور اس کو بھی فالو کریں. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کیونکہ ہم آج اس پہ مجبور ہے کہ ہم یہاں پہنچے ہیں تو اس حساب کی کارکردگی کی وجہ سے، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ تو مختلف چیزوں پہ پروگرام ارینج کرتے ہیں لیکن یہاں آگے اور محمد ثاقب صاحب سے ملے تاکہ ان کے تاثرات بھی ہمیں سامنے آ سکے. اور آج ہمیں خوشی بھی ہوئی کہ ہم یہاں آئے اور ان کے جو کارکردگی رپورٹ ہے اور مختلف جب ہم فالو بھی کرتے ہیں روزانہ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ، تو آج ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایسے صاحب جو ہے آئندہ کے لیے بھی یہاں بہتر طریقے سے اور ایکٹیو رول جو ہے آئندہ بھی ادا کریں گے. تو نیکسٹ آنے والے پروگرام تک جو ہے ہم اجازت چاہتے ہیں.